نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں بات کریں گے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کی، اور اس کی مثال یہ ملتی ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر مدینہ منورہ کی راہ میں خم غدیر کے مقام پر ایک اور تاریخی خطبہ پڑھا۔ حضرت بریدہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے راستے میں حضرت علی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خلاف چند شکایات کی کہ انہوں نے یمن میں مال غنیمت کی تقسیم میں یہ کیا اور وہ کیا۔ یہ شکایات بے بنیاد اور بریدہ رضی اللہ تعالیٰ کی کم علمی کی بدولت تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے اور ایک خطبہ دیا جس میں اہل بیت و اطہار کے فضائل کا اظہار فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر فرمایا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اسی کا مولا ہے۔ یہ فرما کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان کی پوری وضاحت فرما دی۔ اگر کوئی اس خطبے پر غور فرمائے تو اس کی شرح صدر ہو جائے، اگرچہ کسی بھی مکتب فکر کا ہو۔ مولا سے مراد کارسازی فرمانے والا، ہمدرد غم گسار مددگار۔ ماشاءاللہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شان میں کیا خوب فرمایا، یعنی کوئی مجھ کو اپنا مولا سمجھتا ہے، میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنا مولا سمجھے، جیسے میری تعظیم و تکریم کرتا ہے میرے علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بھی کرے، اس لیے کہ جس کا میں مولا ہوں میرے علی بھی اس کا مولا ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خطبہ سن کر حضرت علی کو اس کمال شرف کی مبارکباد پیش کی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر رہے، حتیٰ کہ جنگ جمل میں شہید ہوئے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غم خدیر ایک مقام کا نام ہے جو مکہ اور مدینہ کا درمیان واقع ہے میں قیام پذیر ہوئے تو علی کلم اللہ وجہ الکریم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا، کیا تم کو معلوم ہے کہ میں مومنوں کے نزدیک ان کی جانوں سے زیادہ عزیز اور بہتر ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، جس شخص کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ اے اللہ، تو اس شخص کو دوست رکھ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوست رکھے، اور اس شخص کو اپنا دشمن خیال کر جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی کرے۔ اس واقعے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، ابو طالب کے بیٹے، خوش رہو، تم صبح اور شام ہر وقت ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے دوست اور محبوب ہو۔ نیز فرمایا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی کرم اللہ وجہ الکریم حکمت کے گھر کا دروازہ ہے۔ نیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا، میرے اور تیرے سوا کسی شخص کو جائز نہیں کہ وہ جنابت کی حالت میں اس مسجد کے اندر سے گزرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر تمام گھروں کے دروازوں کو بند کرا دیا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ مسجد کی جانب رکھا۔ نیز فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ سے منافق محبت نہیں رکھتا اور مومن علی سے دعوت نہیں رکھتا۔ نیز فرمایا، جس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہا اس نے مجھ کو برا کہا۔ نیز فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، میرے جانب سے کوئی عہد نہ کرے اور نہ کوئی معاہدہ کرے مگر میں خود یا میری جانب سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو۔ دوستو، یہ تھا چند واقعات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں ارشاد فرمائے۔ ہمیں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اہل بیت سے اطہار سے محبت رکھنی چاہیے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت سے دین کا خلاصہ ہے۔ یا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور ہم سب کو
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے اور اہل بیت و اطہار سے اور تمام خلفائے راشدین سے، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے محبت عطا فرمائے اور دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو اس ویڈیو کے اس کے بعد ہم انشاءاللہ دوسری نئی معلومات لے کے، نئی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔